یہ سننے میں آپ کو کیسا لگے گا اگر میں کہوں کہ کشمیر میں صرف 1 روپے کی شادی ہو رہی ہے؟ جی ہاں، صرف 1 روپے میں شادی ہو رہی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ہمارے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں کر رہا؟ کیا حقیقت کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل دنیا میں جو لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا جو لوگ اپنے معاشرے کی بھلائی کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ ایسے سٹیپ اپنے ساتھ لیتے ہیں تاکہ وہ دنیا کے لیے ایک مثال بن سکیں اور دنیا ان سے ان کو دیکھ کے تو سبق سیکھ سکے اور معاشرے کی بھلائی ہو سکے۔ ایسا ہی کچھ کیا کشمیر میں ریحان نامی شخص نے، جہاں پر اس نے اپنا جو رشتہ تھا یا اپنی جو شادی تھی اس میں جہیز کی مد میں صرف 1 روپیہ لڑکی والوں سے لیا۔ ریحان احمد ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے لیکن پڑھا لکھا ہے اور معاشرے میں کچھ بھلائی کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس نے نہ اپنی شادی میں مہنگی بارات لے کر گیا، نہ اپنی شادی میں مہنگے ترین زیورات لیے اور نہ ہی اپنی شادی میں جو پیسوں کی نمائش ہوتی ہے تو وہ کرنے دی۔ اس کا کہنا تھا کہ میڈیا سے جب اس نے بات کی تو اس کا کہنا تھا کہ شادی 2 جسموں کے درمیان یا 2 لوگوں کے درمیان ایک پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، تو اس پر پیسوں کی نمائش کرنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، بلکہ سنت رسول کو پورا کرتے ہوئے اور معاشرے کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنی شادیوں کو سادہ اور مختصر بنانا چاہیے۔ یہ خبر سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے وائرل ہوئی اور کچھ لوگوں نے جب اپنا تجزیہ دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ریحان نے ایک انقلابی قدم اٹھایا ہے، لیکن ساتھ ہی دوسرے لوگ جو منفی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف سوشل میڈیا سٹنٹ ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ لوگ وائرل ہونے کے لیے ایسا سٹنٹ کھیر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ریحان نے ایک قدم اٹھایا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا سٹنٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم سب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے اور ہم سب کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہم جہاں پر لڑکی کی شادی ہو یا لڑکے کی شادی ہو، مہنگے ترین زیورات اور مہنگے ترین کھانے نہ ہوں تو ہماری شادی ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہم شادی کو ایک ایونٹ کے طور پہ بناتے ہیں، حالانکہ یہ 2 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسلامی قوانین کے تحت ایک دوسرے کو ضرورت پوری کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو ایک بندھن میں باندھ کر ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے۔ آج کل شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جن شادیوں پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، شادی والے دن تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس فلانے بندے کی شادی ہوئی ہے، اتنا خرچہ ہوا ہے، فلانا کھانا اس نے دیا ہے، بہت اچھے مہنگے برینڈڈ کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن کیا آپ نے سوچا کہ 1 سال 2 سال 5 سال گزرنے کے بعد کیا وہ شادی کامیاب ہوئی ہے؟ کیا اس لڑکی اور اس لڑکے کو ایک دوسرے سے ملنے کے بعد سکون ملا ہے جس کے لیے انہوں نے شادی کی تھی؟ تو اس کا سوال کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے یا کوئی بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ اگر مہنگے کھانے، مہنگے لاکھوں روپے خرچ کرنے سے سکون اور شادی کی حقیقت ملتی تو بہت سارے گھرانے اجڑتے نہ، بہت سارے گھروں میں مہنگے خرچے کرنے کے بعد طلاقیں نہ ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ سادہ شادی کریں گے اور حقیقت پر مبنی شادی کریں گے، اپنے بچوں کو سمجھائیں گے کہ حقیقت، شادی کی حقیقت یہ ہے، اس لیے ہم شادی کے ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو کلچر چلا آ رہا ہے، یہ جو رسومات چلی آ رہی ہیں کہ ہم شادیاں کرتے ہیں تو یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس طرح کا ہمارا جو سسٹم بنا ہوا ہے اسلامی قوانین کے تحت تو اس کو ہم اس لیے اپناتے ہیں۔ ریحان اور عائشہ نے جو شادی کی ہے یا کرنے جا رہے، ریحان اور عائشہ نے جو شادی کی ہے 1 روپے والی شادی، یہ ہمارے لیے مثال ہے اور ہم سب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں، ہم بڑے جو لوگ ہیں تو ہم کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اپنے محلے میں جتنے بھی شادی کے قابل لوگ ہیں یا شادی پہ جو زیادہ خرچہ کرنے والے لوگ ہیں تو ان کو جا کے سمجھانا چاہیے اور سب نے ایک جان ہو کر ایک طرح کا سوچ رکھ کے تو ہمیں سب کو آگے بڑھنا چاہیے اور شادی کو آسان بنانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص، اگر کوئی بندہ محلے میں رہ کے آپ کی بات نہیں مانتا اور وہ زیادہ خرچہ کرتا ہے تو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور سب کو مل کر اس کے بارے میں ایسے بیانات دینے چاہیے کہ وہ بھی، اس کو بھی شرم آئے اور اس کے بعد سے جو لوگ غریب ہیں تو ان کی سپورٹ کرنی چاہیے، ان کو بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ شادیوں کی طرف آئیں اور لوگ شادیاں زیادہ سے زیادہ کریں۔